بات بتا دینا کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، اس کے پھل جو ہیں یہ خوشبودار ہیں اور یہ چٹیل میدان کی طرح ہے۔ اگر اس کے اوپر درخت لگانا چاہتے ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ان الفاظ کے ذریعے اور ان تسبیحات کے ذریعے جنت کے اندر اپنے درخت لگاتے جانا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام دینا اور ان کو بتا دینا جنت چٹیل میدان کی طرح ہے، اس کے اوپر اگر درخت لگانا چاہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ ان تسبیحات کے ذریعے جنت کے اندر اپنے لیے درخت لگاتے جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کی سیر کروائی گئی، مختلف چیزیں مجھے دکھائی دیں، مختلف قسم کے لوگ مجھے دکھائے گئے، اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنت کے اندر ان کو میں دیکھتا ہوں وہ دانہ بوتے ہیں اور فوراً ہی اس دانے سے پودے نکلتے ہیں، اس سے پودے نکلنے کے بعد فوراً جوان ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر پھل آتے ہیں اور پھر ان کو فوراً کاٹا جاتا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جو ابھی ہی دانے بوتے ہیں اور فوراً ہی اس کا بدلہ ان کو دے دیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، جو صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ ان کی مثال ایسے ہے، دنیا کے اندر تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا اس کا کیا بدلہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دکھا رہا ہے، 1 روپیہ اگر دے رہے ہیں فوراً اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دنیا کے اندر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تمہیں نظر تو نہیں آتا لیکن میرا اللہ تمہیں بدلے دیتا ہے، وہ فوراً دانہ ڈالتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھل آتے ہیں اور ان کو کاٹا جاتا ہے، فوراً ہی ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ یا وہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دکھایا گیا اور مختلف قسم کے لوگ تھے کہ جن کے اوپر میرا اللہ عذاب مسلط کر رہا تھا، اور ان میں سے مختلف قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسی قوم کو میں نے دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے، لوہے کے جن کے ناخن، اور وہ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے معنی فرمایا، قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ ہر کوئی ناپسند سمجھتا ہے اس بات کو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ بالکل اسی طرح ہے اگر کوئی دنیا کے اندر کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی قوم دکھائی گئی، ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے چہروں کو اور جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں اور وہ خطباء ہیں کہ جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، ان کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے آگے بڑھا ایک قوم مجھے دکھائی گئی کہ جن کے پاس حرام گوشت بھی پڑا ہوا ہے، گلا سڑا گوشت پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف حلال گوشت پڑا ہوا ہے، بالکل صاف اور شفاف گوشت ہے، لیکن وہ لوگ اس صاف اور شفاف گوشت کو چھوڑ کر اس حرام گوشت کو کھا رہے ہیں، اس حرام گوشت اور گلے اور سڑے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو زنا کیا کرتے تھے، جو زنا کیا کرتے تھے، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر ان کے پاس نہیں جاتے تھے اور حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی قوم دکھائی گئی کہ جن کے سر
بڑے بڑے پہاڑوں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، پھر دوبارہ ان کے سر بنتے، پھر ان کے اوپر پتھر مارے جاتے، پھر ان کے سر دوبارہ بنائے جاتے، پھر ان کے سروں کے اوپر پتھر مارے جاتے، بار بار ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن میرا اللہ ان کو یہ عذاب دے گا کہ ان کے سروں کو بنایا جائے گا، پھر پہاڑ کے ساتھ پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جائے گا، پھر ان کے سروں کو بنایا جائے گا، پھر ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔ یہ نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے، یہ نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے۔